ڈیئر ویورز، گلوبل پلس پروگرام کے ساتھ رانا سہیل حاضر خدمت۔ آج کا پروگرام میں جس ٹاپک پہ کروں گا، سب سے پہلے میں بتاؤں گا یہ جو پیرلل سسٹم آپ پاکستان کے اندر آج کل سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ سابق جرنیل فیض حمید پیرلل سسٹم پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہے تھے آئی ایس آئی کے مقابلے میں، جسے انہوں نے نام تو نہیں دیا، آئی ایس آئی بمقابلہ آئی ایف آئی، انٹر سروسز انٹیلیجنس بمقابلہ انٹر فیض انٹیلیجنس۔ تو وہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور دوسرا میں میڈیا مالکان اور میڈیا اہلکاران ان کا بھی محاسبہ ہوگا، نہ صرف میڈیا مالکان کا بھی محاسبہ ہوگا، اس میں کون کون آتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور جو گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا سٹرکچر چینج کرنے لگی ہے، جو ججز کے خلاف کرتے ہیں یہ کارروائیاں، یا جو ججز کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں یا اختیارات کا ناجائز استعمال میں ہوتے ہیں ملوث، ان ججز کے خلاف جو فورم کرتا ہے کارروائی، اسے کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل، اس کی فارمیشن میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور ٹاپک ہے جو کہ دو دوستوں کے درمیان دو فوجی افسر تھے، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، دو فوجی افسر تھے، یہ اس کا ہے کہ کرش نے کرش کروا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کیا ہوا تھا، کرش نے کرش کروا دیا، دو فوجی افسر آپس میں بات کر رہے تھے، ایک فیض حمید کے گرفتار ہونے سے پہلے باتیں کیا ہوتی تھیں اور فیض حمید کے گرفتار ہونے کے بعد باتیں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اب ماحول میں کتنی تبدیلی آ گئی، لوگ نرم ہو گئے ہیں۔ اب جو پہلے اٹھ کے گلے پڑا کرتے تھے نا، اب وہ ماحول نہیں رہا، اب لوگ تھوڑا سا نرمی سے بات سننے لگے میرے تحریک انصاف کے دوست، کیونکہ شاید انہیں کچھ چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہو گئیں، اور جب چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہوتی ہیں تو بندہ دھیرے دھیرے پھر آتا اس اپنے واپس ٹریک پر، فوراً نہیں آ سکتا، نہ ہی آنا چاہیے۔ تو یہ ویسے بھی باہر چلیں اسی پہ رہتے ہیں نا۔ تو ایک فوجی افسر کہتا ہے کہ یار جب جنرل فیض حمید جو گرفتار نہیں ہوا تھا تو میری وائف جو، ہم تو اپنی وائف کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے لگے ہوئے تھے کہ جناب پی ٹی آئی عمران خان ہمارا ہیرو، تمہارا ہیرو عمران خان، یہ وہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ اور جب سے فیض حمید اریسٹ ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کا انہیں بھی پتہ نہیں تھا، ان فوجی افسران کے بقول کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کچھ ہوتا رہا۔ تو کہتا میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ تمہارے کرش نے ہمیں کرش کروا دیا۔ تو اس پہ کہتا ہے بڑا کہکا لگا، تو انہوں نے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی، انہوں نے کہا جی ماحول میں کافی تبدیلی آ گئی ایک ہفتے کے دوران، تو یہی اگر پہلے انہیں پکڑ لیا جاتا یا پتہ ہوتا کہ یہ اس طرح کریں گے ہمارے چیف سپائے، جو پاکستان کے لیے جاسوسی کا سردار جسے کہا جاتا ہے، دنیا کا سمجھ لیں جی سب سے بڑا ادارہ آئی ایس آئی، اور جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں انہوں نے آئی ایف آئی بنا لی تھی۔ اس کا نام آئی ایف آئی تو نہیں، از راہ تفنن انہوں نے بتایا کہ کہتا ہے آئی ایس آئی کے مقابلے میں آئی ایف آئی کر لی انہوں نے شروع۔ تو آئی ایف آئی کیا کیا تھا انہوں نے ہر ادارے کے اندر، جنرل فیض حمید نے ہر ادارے میں، ادارے سے مراد یہ وہ نہیں کانسٹیٹیوشنل میں بات، ادارے جو ہیں وہ ان کی بات نہیں کر رہا، محکمے کہہ لیں، ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، منہ پہ چڑھ جاتا نا ادارہ کہنا، جیسے فوج کو بھی ادارہ کہتے ہیں، حالانکہ فوج ادارہ نہیں ہے، وہ ایک محکمہ ہے۔ جو پبلک سروس کے محکمے ہیں یا ڈیفنس کا محکمہ ہے ہمارا جو پاک فوج ہے، تو یہ ادارہ نہیں، ادارے وہی ہیں، وہ جو پارلیمنٹ ہے، وہ جو ہمارا جوڈیشری ہے، اور وہ جو ہماری ایگزیکٹو ہے، اور زبردستی کا ادارہ وہ صحافت، چوتھا زبردستی کا ستون، جو اس طرح کی چیز نہ ہی ہو تو بہتر ہے، تین ستونوں پہ بھی بلڈنگ بنتی ہے۔ اچھا اس ٹاپک میں بعد میں آئیں گے۔ بہرحال وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ایک پیرلل سسٹم کھولا تھا، اور پیرلل سسٹم کیا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ اس بندہ نے یہ بتایا کہ اب یہ پروف سامنے آئیں گے، ان صاحب نے بتایا کہ اب یہ پروف سامنے آئیں گے، مختلف کمپنیوں کے پاس فیض حمید صاحب بندے بھیجتے رہے، کمپنیوں سے مراد پرائیویٹ کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیز، چھوٹی موٹی نہیں، مثال کے طور پر کسی شوگر مل کو بھیج دیا، مثال کے طور پر کسی آٹو والے کو بھیج دیا، مثال کے طور پر جو کوئی کر رہے ہیں یہاں پر مینوفیکچرنگ کا کام کوئی بڑے لیول پر، ان کو بھیج دیا، مثال کے طور پر کسی وہ بلڈر اور کنسٹرکٹر کو بھیج دیا۔
تو کیا بھیجا کرتے تھے، انہیں یہ پیغام جاتا تھا، فون جاتا تھا کہ جناب وہ ضرورت ہے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کے لیے، آپ 5 کروڑ روپیہ بھیج دیں۔ کسی سے کہا جی آپ 10 کروڑ روپیہ بھیج دیں پیسے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی اور ملک کے حالات ایسے ہیں، ہمیں ملک کی سیکیورٹی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ پیسے چاہیے، آپ کی طرف سے ڈونیشن چاہیے، فنڈز چاہیے، جو بھی آپ سمجھیں وہ بھجوا دیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف کا فون گیا ہو اور کوئی سرمایہ دار سرمایہ دار بیچارہ ہی ہے، وہاں پر ہمیشہ کرش ہوتا ہے، یا ووٹر بیچارہ ہے یا سرمایہ دار بیچارہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سرمایہ دار کے خلاف کیے رکھا ہوا ہے، وہ بیچارہ فیکٹری لگاتا ہے تو نوکریاں ملتی ہیں، اور وہ بھی رسک پہ ہوتا ہے سارا کچھ، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو یہ اپنا پیرلل سسٹم اس طرح سے چلا رہے تھے آئی ایس آئی کے مقابلے میں آئی ایف آئی۔ تو اس بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے وہ محکمہ جیل کے اندر بھی اپنا ایک پیرلل سٹاف رکھا ہوا تھا جو صرف ان کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ سٹاف کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا کہ میں آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا ہوں یا آئی ایف آئی کے لیے کر رہا ہوں، انہیں یہی ظاہر کیا جاتا تھا کہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہو، آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہے ہو تم۔ جس طرح وہ جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب پکڑے گئے، اس طرح اور بھی بڑے پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جا چکے ہیں، کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، کئی لوگوں کے سامنے نہیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک پیرلل سسٹم رن کر رہے تھے۔ بیوروکریسی کے اندر بھی یہ اسی طرح اپنے بندے انہوں نے انڈکٹ کیے ہوئے تھے، جیل خانہ جات میں بھی انڈکٹ کیے ہوئے تھے، ایف بی آر میں بھی انڈکٹ کیے ہوئے تھے، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی کیے ہوئے تھے، کسٹم ڈپارٹمنٹ میں بھی کیے ہوئے تھے۔ سب ڈپارٹمنٹ جتنے ہیں نا، جن کا بھی آپ نام لے لیں، جتنے افیکٹو ہیں ملک کے اندر، سب میں انہوں نے اپنا نیٹ ورک انڈکٹ کیا ہوا تھا، اور وہ پاکستان کا کام اور آئی ایف آئی کے تحفظ کا زیادہ خیال کیا کرتا تھا۔ تو یہ تھا جی، اتنا پیسہ انہوں نے لیا اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کس نے کتنا پیسہ دیا، کس کو دیا، وہ کہاں گیا، وہ سارا جنرل فیض حمید صاحب کے پاس۔ اور جنرل فیض حمید صاحب جس دن آئی ایس آئی کا اپنا آفس چھوڑنے لگے ہیں نا، یہ اپنے بیگ سے کہہ رہا ہوں، بریف کیس نہیں کہہ رہا، بریف کیس چھوٹا ہوتا ہے، بیگ بڑا ہوتا ہے، بیگ سے ڈالرز نکال کے تو اپنے سٹاف کو دے رہے تھے خدمت کے نا، وہ جس طرح ٹپ دیتے ہیں تو یوں کر کے بغیر گنے یوں پھاڑ کے دیا کرتے تھے، نکال کے یوں کر کے۔ تو ایسے نہیں آ جاتے پیسے، یا اس طرح بانٹے نہیں جاتے، ایسے ہی بانٹنے چاہیے، لوگوں میں بانٹنے چاہیے، اپنی کمائی سے بانٹنے چاہیے۔ اور وہ جو خیر چھوڑ دے اس بات کو، یہ میں نے آئی ایس آئی اور آئی ایف آئی کا آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پیرلل سسٹم رن کر رہے تھے۔ وہی پیرلل سسٹم کے تحت عمران خان کو وہ ساری سہولتیں دی گئی، وہ کوئی آئی ایس آئی نے نہیں دی، آئی ایس آئی کے علم میں بھی نہیں تھا۔ اور جب یہ چلے گئے، اس کے باوجود یہ اسی لیے ایکٹیو رہے کہ آئی ایس آئی کے جانے کے باوجود ان کی آئی ایف آئی ایکٹیو تھی۔ اب آئی ایف آئی پکڑی گئی ہے۔ آئی ایف آئی کا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ہمارا اپنا نام ہے، کہ آئی ایف آئی پھر فیض سے وہی بنے گی نا۔ تو بہرحال وہ پکڑی گئی ہے، اور بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سی آئیں گی۔ کروڑوں اربوں روپیہ لیا گیا ہے، ملک کی سیکیورٹی کے نام سے انہوں نے لیا ہے، اور جو بانٹا گیا نا، وہ وہاں سے بندے لا کے طالبان کے اندر سے بھی یہاں سے فنڈ بانٹے گئے ہیں، قومی خزانے سے بھی لیے اور باہر سے بھی لیے کہ قومی خزانے کے لیے چاہیے۔ وہ پیسہ کہاں گیا اس کا بھی سب پتہ چلے گا۔ یہ فیض حمید صاحب کے بعد، یہ اریسٹ کے بعد باتیں سامنے آ رہی، پہلے کون بتا سکتا ہے؟ پہلے تو ایک ایس ایچ او تھانے کا مان نہیں ہوتا بھائی، اس کے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ تو یہ تو آئی ایس آئی کا چیف تھا، بلکہ 2 پروں والا چیف تھا۔ آئی ایس آئی اور آئی ایف آئی 2 پروں کے ساتھ اڑ رہا تھا فیض حمید۔ تو فیض حمید کی یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں، ابھی اور بہت سی باتیں سامنے آئیں گی۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ میڈیا اور میڈیا مالکان، اور یہ دوسرے ٹاپک پہ، میڈیا والے تو ہوتے ہیں جی، چلیں میں تو ان صحافیوں کو جانتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ حیات ہوں اور صحت مند ہوں، جو پھٹا ہوا کالر ہوتا تھا، پھٹا ہوا کالر، اور موٹر بائک پہ آتے تھے، اور آدھے راستے میں بائک کو یوں کر کے لٹاتے تھے نیچے، اور ٹینکی میں تھوڑا سا پیٹرول آگے چلا جاتا تھا، پھر اٹھا کے کک مار کے تو بڑی مشکل سے وہ پہنچا کرتے تھے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اس طرح کے کئی کریکٹر ہیں لاہور پریس کلب کے اندر جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو وہ لوگ ہوتے دیانتدار، اور خبر ان کی جا کے ٹھک لگتی تھی۔ اخباروں کا دور تھا، اخبار ان دنوں بکتا ہی سرخی کے زور پر تھا، جس کی سرخی اچھی، جس کا میٹیریل اچھا، جس کا میٹر اچھا، جس کا لے آؤٹ اچھا۔ اب تو خیر چیزیں ہی ختم ہو گئیں، وہ چھوڑ دو۔
تو بھائی صاحب میڈیا کے اندر جو ہے نا کچھ ارکان کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سارے غریب ہیں، انہوں نے تو تنخواہ نہیں ملتی ٹائم تے۔ اور جو میڈیا مالکان کے اندر ایک اور چیز ہے امپورٹنٹ کہ ارشد شریف کیس بھی کھلے گا۔ یہ آپ کہیں گے میڈیا مالکان میں کیوں کھل رہا ہے؟ کیونکہ ارشد شریف کا تعلق میڈیا سے تھا، ان کا مرڈر اس وقت ہوا جب وہ میڈیا سے منسلک تھے اور ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک تھے جو ادارہ ایک بڑی سینسٹیو فلم تیار کر رہا تھا اور تیار کر چکا تھا۔ اب وہ اس وقت سے ارشد شریف کے قتل کے بعد سے لے کر اب تک ایک صاحب جو مفرور ہیں، ایک ٹی وی چینل کے سی او صاحب، وہ کیوں مفرور ہیں، کہ کیا وجہ ہوئی وہ مفرور کیوں ہیں؟ اسی طرح دوسرے چینل بھی آئیں گے۔ مالی کرپشن کے اندر آپ ٹی وی آئے گا، آپ ٹی وی کے اندر ہمارے اور آپ کے تمام کے جاننے والے آفتاب اقبال صاحب ٹھیک ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، یہ کوئی اس لیے نہیں وہاں سے پاکستان سے آئے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا، ان کے مال کو خطرہ تھا۔ تو وہ جو مال بنایا آپ ٹی وی میں جو کھول کے گیا وہ سارا کچھ ہوا، وہ چیزیں بھی اب سامنے آئیں گی۔ اور یہ کیا نام ہے، سلمان اقبال صاحب والے بھی سامنے آئیں گے، اور وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے جو فیض حمید صاحب سے پیسے لے کر پروگرام کرتے رہے، اور آنے چاہیے یہ لوگ سامنے، آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر جو ولی اللہ کا کردار ادا کیا کرتے تھے نا، بیٹھ کے بڑے بڑے آپ کو کیا کرتے تھے اینٹی گورنمنٹ اور پرو گورنمنٹ، سب کے کریکٹر سامنے آنے چاہیے۔ وہ بندہ جب بھی بولے بے شک غلط بولے، اپنی سوچ سمجھ اور فہم کے مطابق بولے، کسی سے وہ لیڈ لے کر نہ بات کرے، کسی کا سکھایا ہوا طوطے کی طرح نہ پڑے۔ آپ کو ہمارے ولاگ بڑے اچھے لگتے ہوں گے، بڑے برے لگتے ہوں، سو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں، میں کسی کا سمجھایا ہوا نہیں کہہ رہا، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں جانتا ہوں۔ چلے خیر چھوڑیے اس بات کو، آئیے سپریم جوڈیشل کونسل یہ جو 3-4 لے کے آ رہی ہے جی امینڈمنٹس، اس کے اندر ججز کی جو عمر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی عمر، یا چیف جسٹس پاکستان پہ بات کریں گے زیادہ تر، یہ پتہ نہیں ہائی کورٹ پہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہائی کورٹس کا تو ان کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہائی کورٹس کو کر سکے، قانون ساز تو یہ فیڈرل کریں گے نا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ہماری جو کیبنٹ ہے اس کے لیے عمر کا تعین بڑھا رہی ہے، اور عنقریب یہ ہو جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی فارمیشن میں تبدیلی کریں گے، اس کے اندر پارلیمنٹیرین کو بھی کچھ نمائندگی دی جائے گی۔ پہلے لا منسٹر ہوتے ہیں یا اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، لیکن اب اسے جو نمائندگی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ جو ججز بردر ججز ہیں نا، اپنے ججز کے خلاف فیصلہ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں یا جھجکتے ہیں، ان کی سٹرینتھ کو کم کیا جائے کہ ایک جج کے خلاف کیسے فیصلہ لے گا، میں اپنے دوستوں اپنے بردر جج کے خلاف کیسے لوں گا؟ بھائی میں تو اتنا ماڑا بندہ ہوں کہ میں تو ایک صحافی، مجھے پتہ ہے یہ کرپٹ ہے، میں اس کے خلاف فیصلے کے لیے کہوں گا کہ بھائی صاحب کسی اور کے پاس کیس لے جائیں۔ تو اس لیے شاید یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں کہ اس کے اندر ججز کے علاوہ کچھ اور سیکٹرز بھی شامل کیے جائیں، اور امید ہے کہ یہ بہت جلد آ جائے گا، ود ان کپل آف ڈیز آ جائے گا یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ٹورنٹو کے اندر بھی ماشاءاللہ اب ماحول کافی بہتر ہے، جاتے نا گیدرنگ میں، اور یہ فیض حمید کے پکڑے جانے کے بعد، اور جو ایک خبر آئی ہے، ابھی خبر میری حد تک تو وہ خبر میرے پاس ہے نا جی، میں ابھی بریک نہیں کر رہا، یہ اطلاع دے رہا ہوں آپ کو۔ خبر اور اطلاع میں فرق ہوتا ہے، یہ ہمارے جو ہے نا جی میڈیا کے لوگ وہ سمجھتے ہیں خبر اطلاع میں فرق ہوتا ہے۔ اطلاع یہ ہے، خبر جب بنے گی تو اس کو باقاعدہ طور پر بتاؤں گا، کہ تمام سفارت خانوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں ان کی لسٹ تیار کی جائے، تاکہ پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کے تھرو ان کو پہلے تو وہاں پہ سمجھایا جائے، اگر وہاں نہیں تو پاکستان کے اندر ان کے رشتہ داروں کے تھرو ان کو سمجھایا جائے کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے ٹولز بننا بند کر دیں۔ اب یہ خبر کتنی افیکٹو ہے، کتنی سچی ہے، بعد میں اب کیا ثبوت ملتے ہیں کیا نہیں ملتے، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔